أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. شیطان تمہیں غربت کا وعدہ کرتا ہے، مراد ہے ڈراتا ہے. شیطان تم سے غربت کا وعدہ کرتا ہے کہ لفظ میں غربت کا وعید دینا مراد ہے، غربت سے ڈراتا ہے. اور وعدہ کا لفظ ان معنوں میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ پختہ یقین دلاتا ہے، پکی بات ہے، جیسے وعدہ پکا ہو. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ضرور تمہیں غربت آ لے گی، جن باتوں میں تم روپیہ خرچ کر رہے ہو یہ خام خواہ اپنا نقصان کر رہے ہو. اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ اور یامرکم بالفحشاء، اور فحشاء کا حکم دیتا ہے. اب اس میں ایک تضاد ہے اندرونی جس کو آپ کو ترجمے کے ساتھ ضرور ذہن نشین کرنا چاہیے، کیونکہ فحشاء خرچ کو چاہتی ہے. جتنی بے حیائی کی زندگی ہے اس پہ اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ بے حیا قومیں اگر یہ خرچ نہ کریں تو ساری دنیا کو پال سکتی ہیں. اس لیے شریفانہ طریق پر رہنا، روزمرہ کی اچھی خوراک کھانا، اچھا پہننا، یہ اتنا خرچ نہیں چاہتا جتنا فحشاء کی زندگی خرچ چاہتی ہے، اور اسی پر ان کی ساری دولتیں صرف ہو رہی ہیں. تو عجیب شیطان چیز ہے شیطان، کہ ڈراتا ہے غربت سے اور تعلیم وہ دیتا ہے جو غریب کر دینے والی ہے، جو تمہارے سارا پیسہ کھا جائے گی. اور اللہ اس کے مقابل پر کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ. اللہ جس بات کا وعدہ دیتا ہے وہ اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، وفضلا، اور فضل کا. مغفرت کا مطلب اور فضل کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جس اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے اس کی تمہیں دو جزائیں ملیں گی. اول یہ کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تم پہلے سے بہتر روحانی زندگی پاؤ گے.
اور ہلکے پھلکے بدن کے ساتھ زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کرو گے۔ دوسرے، شیطان جھوٹ بول رہا ہے، میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا اور فضل عطا کروں گا، یعنی وہ کچھ دوں گا جو تمہارا حق نہیں ہے، اس سے زائد ہے۔ تو شیطان کی دونوں باتوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ یہاں فحشا آخر پر درج ہوئی تھی، اس لیے مغفرہ کا پہلے ذکر فرما دیا ہے۔ پہلے فحشا کا معاملہ لیا ہے، پھر اس کے پہلے ڈراوے کا ذکر کیا ہے۔ بعض دفعہ ترتیب وہ نہیں رکھی جاتی، بلکہ قربت کے ذکر کے ساتھ اس معاملے کو طے کیا جاتا ہے۔ تو مغفرہ کا تعلق فحشا سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں فحشا کی تعلیم دے کر خدا کا مغضوب بنانا چاہتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے تو جو تم سے غلطیاں ہو چکی ہیں میں ان کو بھی پاک صاف کر دوں گا، اور فحشا کی خواہشات بھی دل سے مٹا دوں گا۔ مغفرہ میں یہ سب مضمون داخل ہے۔ اور جہاں تک اس کے غربت کے ڈراوے کا تعلق ہے، اللہ کے فضل کا پکا وعدہ ہے، اس میں تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتیں بخشنے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو بھی حکمت عطا کیا جائے، جسے حکمت دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت سی خیر عطا ہوتی ہے۔ یہاں خیر کا لفظ مال کے معنی بھی رکھتا ہے، اور خیر کا مطلب اچھی باتوں کا، جزاکم اللہ احسن الجزا، جزاکم اللہ خیرہ بھی کہتے ہیں، اللہ تمہیں بہتر جزا دے۔ لیکن لفظ خیر خصوصیت سے مال پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو شخص خدا سے حکمت پالے، اس کو خرچ کے سلیقے آ جائیں۔ حکمت کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جسے صحیح معنوں میں اپنے اموال، اپنے رزق کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق ملے، وہ حکمت ہوتی ہے۔ اور حکمت سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، حکمت سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ بس خدا کی راہ میں خرچ کرنا بھی حکمت کا تقاضا ہے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرنا جانتے ہیں، ان کے اموال میں ویسے ہی سلیقہ آ جاتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا کرتا ہے۔ بس یہ ہمارا تجربہ ہے کہ وہ احمدی کلرک ہوں یا کسی اور چھوٹی تنخواہ پانے والے مقام پر ہوں، جو رشوت نہیں لیتے، جو پاک صاف رہتے ہیں اور پھر خدا کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، ان کا رہن سہن ان کے مقابل، ان کے ساتھیوں کے مقابل پر بہت بہتر ہوتا ہے۔ ستھرا، صاف، بغیر کسی تکلیف دکھ کے، ان کو دنیا کے روزمرہ کے جرمانے بھی کم پڑتے ہیں، نقصان بھی کم ہوتے ہیں، کئی قسم کی ابتلاؤں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، بیماریوں میں ان کو بہتر شفا، سستی شفا مہیا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں حکمت کے تقاضے ہیں، جن کو ہم نے عملاً دنیا میں دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے مال میں برکت پڑتی ہے۔ اور جسے حکمت دی جائے ان معنوں میں کہ جو علوم کا شعور رکھتا ہو، تو فرمایا کہ دولتیں اصل میں حکمت سے پیدا ہوتی ہیں، یہ معنی بھی ہے۔ اب یہ مغربی دنیا کی دولت دیکھ لیں، یہ ساری حکمت ہے۔ جن قوموں میں حکمت نہیں ہے، ان کو نہ علم عطا ہوئے، نہ خدا کے پیدا پردہ قوانین سے استفادہ کی توفیق ملی، اور وہ اپنے جو ذرائع ان کو مہیا تھے ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے اپنی دولت کو بھی کیمیا کی تلاش میں مٹی کر دیا، اور جو حکمت کے ساتھ خدا کی کائنات پر غور کرتے رہے، ان کی مٹی بھی سونا بن گئی۔ تو یہ ایک دائمی مضمون بھی ہے، ایک ازلی حقیقت ہے کہ دولت کا انحصار حکمت پر ہے، اور جس کے پاس حکمت نہ ہو اس کو دولت ملے بھی تو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ وہ یتیم جو تمہارے اندر بڑے ہوں، اگر ان میں تم عقل نہ دیکھو تو قومی دولت ہے یہ اصل میں، جو افراد کے ثبوت کی گئی ہے، یہ ان کے حوالے نہ کرنا، وہ ضائع کر دیں گے۔ تو حکمت کی کمی دولت کو کھا جاتی ہے، لٹا دیتی ہے، اور حکمت
اگر گہری حکمت اس اور وہ سلیقہ ہو جو ہر مضمون کے لیے الگ الگ معنی رکھتا ہے تو پھر اس سے دولت میں برکت ملتی ہے. لیکن وما یذکر الا اولو الالباب، مگر ایسی باتوں سے اہل عقل کے سوا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی سوچتا نہیں، کوئی ان سے نصیحت نہیں پکڑتا. جہاں تک خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اور غربت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ. وما، جو بھی، انفقتم، تم نے خرچ کیا یا خرچ کرو، دونوں معنی بھی اس میں شامل ہیں. من نفقۃ، کسی قسم کا بھی خرچ، اور نذرتم من نذر، یا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت ہی مان لو یا منت مان لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں. تو جو اصل مقصد تھا وہ تو اس کے ساتھ ہی پورا ہو گیا. جب کسی کی محبت میں خرچ کیا جائے تو اس کے علم میں آنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر وہ پنجابی کی طرح ستے پتر دا منہ چومن والی بات ہے. مائیں بھی یہاں کتنا پیار کرتی ہیں کہ ستے پتر دا منہ کی چومنا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون پیار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری خاطر جب کرتے ہو تو تمہیں یہ جزا نہیں پیاری کہ ہر بات کا ہمیں علم ہو رہا ہے، کون سی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی قربانی تم نے ہماری خاطر کی تھی. بس یعلم ہو کا یہ تعلق ہے یہاں. وما للظالمین من انصار، اب یہ نہیں فرمایا کہ خدا تمہیں نصرت دے گا، مگر اس میں شامل ہے، یہ تو قدرتی بات ہے. اللہ کے علم میں آ گیا کہ تم اس کے لیے قربانی کر رہے ہو تو ہو کیسے سکتا ہے کہ تمہیں نصرت نہ ملے. اس لیے یہ بات کہنے کی بجائے یہ فرما دیا وما للظالمین من انصار، جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے کوئی نصرت نہیں ہوگی، تمہارے لیے تو بہرحال یقیناً ہوگی. آگے دو طریق خرچ کے سکھائے ہیں. ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو کھلم کھلا ظاہر کر کے قوم کے حوالے کر دو یا انفرادی طور پر دے دو تو نعم ما ہے. شرط یہ ہے کہ خدا کی خاطر ہوں، نیت یہ نہ ہو کہ دکھاوا ہو، اللہ کی خاطر ہوں. تو پھر یہ بھی اچھی بات ہے. کن معنوں میں اچھی بات ہے؟ اس سے بعض دوسروں کو قربانی کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی آگے بڑھ گیا ہم بھی آگے بڑھیں. تو اس میں برائی نہیں ہے، فائدہ ہے، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. لیکن ایک اور طریق بھی ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ ان کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو براہ راست دو اگر کہیں موقع میسر ہو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہاں نعمہ نہیں فرمایا، خیر لکم فرمایا ہے. یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے. وہ نعمہ والا مضمون جو ہے وہ قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، قومی فائدہ اس میں ہے، مگر ذاتی فائدہ چھپی ہوئی نیکی میں زیادہ ہے بنسبت ظاہر کردہ نیکی میں. اور دوسرا اس کی جزا یہ بتائی وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. اس قسم کے صدقات، اللہ کی راہ میں پوشیدہ خرچ جو اعلانیہ نہ کیا گیا ہو، اس کے نتیجے میں برائیوں کے جھڑنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری برائیاں تم سے دور فرمائے گا. یعنی ایک مثبت جزا ہے، ایک منفی پہلو جزا کا ہے. اور یہ وہی مغفرت والا مضمون ہے جو پہلے چلا ہے. مغفرت میں یہ وعدہ تھا کہ جو تم کچھ کر بیٹھے ہو، فحشا وغیرہ اس قسم کی چیزیں، ان سے اللہ درگزر بھی فرمائے گا اور ان کے گناہوں سے تمہیں آزادی دے گا، تمہارے دلوں کو ان سے صاف کر دے گا. یہاں فرما رہا ہے کہ اگر تم مخفی نیکی کرو گے تو اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری برائیاں ہی دور کر دے گا، آئندہ کے لیے جڑیں اکھیڑ دے گا جو برے پھل لاتی ہیں. تو بہت بڑی جزا ہے جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض برائیاں ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے.
جو تم عمل کر رہے ہو تمہیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا کیا بری نیتیں اور بعض ایسے محرکات شامل ہیں جو نیکی کو کھا جاتے ہیں. تو چونکہ اللہ کی تم پر نظر ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے وہ اس کا یہ وعدہ کہ میں برائیاں دور کروں گا ایک بڑا ممتاز وعدہ ہے، عام آدمی کی طرح کا وعدہ نہیں ہے، ایک خبیر ہستی کا وعدہ ہے. لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تجھ پر ان کی ہدایت فرض نہیں ہے، یعنی تو ان کی ہدایت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو ان کی ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہے. لیسا علیک ہداہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تیرے ذریعے سے ان کی ہدایت نہیں کر رہے، تیرا کوئی کام نہیں ان کو ہدایت دینا، یہ بالکل غلط مضمون ہے. مراد یہ ہے کہ تو ہدایت کی آواز دیتا ہے مگر انجام کار ان کا ہدایت نہ پانا ان کی ذمہ داری ہے، تجھ سے جواب طلبی نہیں ہوگی. بلاغ تیرا کام ہے، ہدایت پہنچانا تیرا فرض ہے. آگے ہدایت نہیں پاتے تو بالکل فکر نہ کر، تجھ پر ذمہ داری نہیں، حالانکہ بعض پر پڑ بھی جاتی ہے. اس مضمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت عظیم تعریف فرمائی گئی ہے. ہر ہدایت پہنچانے والے پر متعلق یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہدایت پہنچا دو اور نہ پائے تو کوئی ذمہ داری نہیں. اگر کوئی غلط طریقے سے پہنچائے گا، اپنے نفسانی معاملات کو داخل کرے گا، اپنی انا کو شامل کرے گا اور اس کی وجہ سے کوئی ٹھوکر کھا جائے گا تو اس کی ذمہ داری تو اس پہ ہوگی. فرمایا کہ تو ایسا ہدایت کرنے والا ہے کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ تیرا ہدایت پہنچانا کامل ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا تو بری الذمہ ہے. یہ وعدہ ہے جو خدا تعالیٰ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرما رہا ہے. لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی نتیجے کے اعتبار سے جب تک اللہ نہ چاہے کسی کے بارے میں اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی. اس لیے تیرا زور اپنی جگہ پر، تیرا صحت کے ساتھ ہدایت پہنچانا تسلیم، لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں جن کے متعلق خدا کا فیصلہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو تیری ہدایت سے فیض نہیں پائیں گے. یعنی آخری قسم کے لوگ جن کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، یہ وہی مضمون دوسرے لفظوں میں دہرایا جا رہا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اب وہی نفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون جاری ہو گیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو. اب خیرن میں نے کہا تھا نا مال کے معنی رکھتا ہے، یہاں اکثر قرآن کریم میں آپ کو مال ہی کا ترجمہ ملے گا. تو اللہ کی راہ میں جو تم مال خرچ کرتے ہو فلانفسکم، یاد رکھو اپنی جانوں کی خود اپنی بھلائی کر رہے ہو اسے. لانفسکم کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے نفسوں کی خاطر ایسا کر رہے ہو، یہ ترجمہ غلط رستوں پر دماغ کو لے جا سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ تم نے تو اپنی بھلائی کی نیت سے سب کچھ کیا ہے، حالانکہ للہ محبت سے اگر نہ کرو تو وہ خیر بن ہی نہیں سکتا، نفسوں کے لیے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تو مراد یہ ہے کہ انجام کار اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. جو خدا کی محبت میں لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہو یا دین کے لیے خرچ کرتے ہو، انجام کار یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، کیونکہ اس کا فائدہ تمہارے نفسوں کو پہنچے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، واضح کر دیا نا اس مضمون کو کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کے سوا کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہیں کر رہے، اس لیے وہ ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا جو عام طور پر ملتا ہے کہ تم اپنے لیے ہی کرو گے. اپنے لیے کس طرح کرو گے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری رضا کے سوا تم خرچ ہی نہیں کر رہے، تو بیچاروں کی اپنی نیت تو ہوتی ہی نہیں، رضا جوئی ہے صرف. مگر خدا وعدہ فرما رہا ہے کہ اس کا فائدہ اللہ پہنچائے گا، اس لیے گویا تم اپنے نفسوں کے لیے خرچ کر رہے ہو،
یہ گویا کا مفہوم ہے جو اس میں داخل ہے. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم. اب فرمایا کرتے ہو تم رضائے باری تعالیٰ کی خاطر، مگر خدا یہ کہتا ہے کہ میں اسے تمہاری طرف لوٹا دوں گا. کسی نے تحفہ لے لیا، اب وہ اس میں سے واپس کرے بلکہ بڑھا کر دے دے، تو تحفے والے کی نیت پر حرف نہیں آتا. بعض دفعہ بعض بچے مثلا کوئی دفعہ 2 دن ہوئے کسی نے ایک پین دیا، تو میں نے اس کو پکڑ کے لکھ کے میں نے اس برش میں لگ نہیں میں نے تو نہیں لینا. میں نے کہا تمہارا تحفہ ہو چکا ہے، اب میرا معاملہ ہے، میں جس کو چاہوں دوں تحفہ. میں تمہیں دے رہا ہوں تو تمہیں کیوں شرمندگی ہے؟ پھر وہ سمجھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کرتے تو میری رضا کی خاطر، مگر میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں ان کو واپس کروں گا. اور کس طرح واپس کروں گا؟ فرمایا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اب یہ تو کوئی اچھی جزا نظر نہیں آتی لفظی ترجمے میں، کہ دے دیں گے مگر یہ خیال رکھیں گے کہ کچھ بھی کمی نہ آئے، جتنا دیا تھا اتنا دے دو. تو یہ تو بنیوں کی تجارت ہو گئی، تو اللہ کا معاملہ تو نہ ہوا. یہ عربی محاورہ ہے. اللہ تعالیٰ لا یحب اللہ الجہر، اللہ محبت نہیں کرتا برائی سے اگر وہ اونچی آواز میں کی جائے. اس کا منفی معنی بہت ہی شدت رکھتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سخت ناپسند کرتا ہے. تو انتم لا تظلمون کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. کمی نہیں کی جائے گی، مطلب ہے جزا بڑھانے میں کمی نہیں کی جائے گی، فراخی کے سلوک میں کمی نہیں کی جائے گی. اور ہر جگہ جہاں قرآن کریم نے اس طرح استعمال کی، اپنا معافی الضمیر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی طرح مقابل پہ شدت کے معنی رکھتا ہے. تو انتم لا تظلمون کا مطلب یہ ہے بہت ہی زیادہ احسان کا سلوک تم سے کیا جائے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. اب ایک اور مضمون بھی انفسکم کا بیان فرما دیا، جو نفس سے ہٹا کر قوم کی طرف متوجہ کر رہا ہے. بلے انفسکم کا ایک اور معنی ہے جس کی تفسیر قرآن کریم کی آیات خود کر رہے ہیں. فرماتا ہے جو تم نے خرچ کیا وہ خدا کی ذات پہ تو کام نہیں آیا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہیں لوگوں میں سے وہ فقیر ہیں جو اللہ کی خاطر گویا کہ قیدی بنا دیے گئے، کمائی کے ذرائع سے محروم کر دیے گئے. احصروا کا مطلب یہاں یہ ہے جیسے اصحاب الصفہ تھے، ان کو توفیق تھی بھی تو رضائے باری تعالیٰ کی خاطر یا رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسجد میں ہو کے رہ گئے تھے، تو وہ گرفتار عشق لوگ تھے، اور غربت ان کی اس لحاظ سے خود عائد کردہ تھی. تو فرماتا ہے ان پر خرچ ہو رہا ہے، تو تمہاری اپنی قوم کی بھلائی پر خرچ ہو رہا ہے. کون سا خدا نے اس کو اٹھا کر آسمان میں منتقل کر دیا؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو تو یہ بھی توفیق نہیں کہ وہ زمین میں چل پھر سکیں، وہ جگہ چھوڑی نہیں جاتی ان سے جس مسجد میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اور دوسرے معنی ہیں وہ بیچارے جن کو ہجرت کی بھی توفیق نہیں، ظلموں میں گھرے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے نکلیں، ہزار پابندیاں رستے میں حائل ہیں. اور یہ مضامین ایسے ہیں جو ہمیشہ پورے ہوتے رہتے ہیں. آج کل بھی پاکستان میں بکثرت اس کے نظارے ملتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنی غربت کے باعث اپنی کوتا دستی کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، ظلم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی چارہ ان کا نہیں. اوپر سے حکومتیں جو بیرونی ہیں انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں ویزوں کی، اس قسم کی، اور حکومت پاکستان اس کے اوپر مور لگا دیتا ہے پاسپورٹ پر، احمدی غیر احمدی کی، تو سر بات کھل جاتی ہے. اور یہ لوگ ہیں احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا، وہ سفر کرنا چاہیں بھی تو کر نہیں سکتے.
ان کو طاقت نہیں ہے. ان کو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس کے باوجود یہ فقیر نہیں بنے، یہ بھکاری نہیں بنے، لوگوں سے مانگتے نہیں، اور ان کے تعفف کی وجہ سے، یعنی سوال سے بچنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایسے واقعات رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بکثرت ہوئے، اور اصل میں وہیں سے آغاز ہوا ہے اور آج بھی جاری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاہل ان کو اغنیا سمجھتا ہے، تعرفہم سیماہم، لیکن تو ان کو پہچانتا ہے ان کے چہروں کے آثار سے. ایک غریب آدمی پہچانا جانا چاہیے، لیکن کئی لوگ سمجھتے ہیں جی کوئی مانگا تو کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے، کچھ انتظام ہوگا ہی نا آخر. لیکن اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو پہچانتا ہے ان کے چہروں سے. لا یسلون الناس الحافا، وہ پیچھے پڑ کے لوگوں کے سوال کرنے کے عادی نہیں ہوتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یہ مصرف ہے تمہارے مالوں کا. کیسا عظیم مصرف ہے. تم اپنی قوم ہی پر خرچ کر رہے ہو، اپنی قوم پہ وہاں خرچ کر رہے ہو جو سب سے زیادہ خرچ کا محتاج حصہ ہے اور سب سے زیادہ خرچ کا حقدار حصہ ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، بس جو مال بھی تم خرچ کرو وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے. اس سلسلے میں اب وقت تو شاید 1-2 منٹ ہی رہتے ہیں، ابھی ہیں کچھ. اچھا، یہ جو مثال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس میں سامنے آتی ہے ذہن میں کہ فاقہ کشی ہو رہی تھی، بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے فاقے کی وجہ سے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ بیمار ہوگا ورنہ تو ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا ہی ہوگا، اور بعض دفعہ جوتیاں سنگھاتے تھے بھوکے کو، مرگی کا مریض سمجھ کے. ایک دفعہ آپ کو جب بھوک نے بہت تنگ کیا تو آپ نے لوگوں سے ایک آیت کی تفسیر پوچھنی شروع کی. وہ آیت یہ تھی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. وہ کون لوگ ہیں جو ایسے وقت میں جب کہ خود ان کو کھانے کی محبت ہو، یعنی تنگی ہو، یا اللہ کی محبت کی خاطر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. اب یہاں دیکھیں غریب اور اوسروا فی سبیل اللہ دونوں مضمون آ گئے ہیں، اور ان کو پہچاننا چاہیے تھا. مگر یہاں جہلاء کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بعض صاحب فہم بڑے مقتدر بڑے عظیم صحابہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں پہچان سکے. اس آیت کی تفسیر پوچھنی شروع کی، اور بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ روایتوں میں یہ انداز ہے، پہلے ابو بکر کو گزارتے ہیں، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، گویا اسی ترتیب سے سب آیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی روایتوں میں کچھ جوش اور جذبے نے مضمون کو پہ برا اثر ڈالا ہے، طرز بیان کو اس طرح کر دیا ہے کہ دیکھنے والے کو شک بھی پڑ جائے کہ ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں. مگر اس ترتیب کے بغیر بھی جو روایتیں اسی مضمون کی ملتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہوا تھا، لیکن بعد میں شوقینوں نے کہا کہ پہلے ابو بکر کا نام لینا چاہیے، یہ احترام کا تقاضا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا. تو اس ترتیب میں گزارتے ہیں. حضرت ابو بکر آئے، ان سے سوال کیا، انہوں نے تفسیر کر دی، تفسیر کر کے چلے گئے. تو ابو بکر نے کہا لو جی یہ سمجھتے ہیں کوئی تفسیر ہی نہیں آتی. پھر حضرت عمر گزرے، ان سے سوال کیا، اسی طرح کہہ دیا. وہ گزر گئے جب کہ لو جی یہ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، مجھے نہیں تفسیر آتی. اس طرح چند بار واقعہ گزرا. آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ تعرفہم بسیماہم کا مضمون ہے. آپ نے سوال سنا اور جواب یہ دیا کہ اے ابو ہریرہ تم بھوکے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ. آپ سمجھ گئے. اور ابو ہریرہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بھوکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایسا روحانی معدہ اتارا تھا، یعنی ایک ایسا دودھ اتارا بھیجا تھا جو نہ ختم ہونے والا تھا. اب تفسیر دیکھیں کہ کیسی تفسیر بھی وہ سکھائی جو ابو ہریرہ کے تصور میں بھی نہیں تھی.
اس پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا گویا مجھے تفسیر نہیں آتی. غربت کو بھی پہچان لیا, بیماری کو سمجھ گئے, علاج شروع کیا, اور ساتھ تفسیر بھی سکھائی. تم نے تفسیر کے بہانے مانگا ہے نا, اب برداشت بھی کرو. پھر اس کو کہا کہ اور بھی لوگ ہیں نا بھوکے, جو آواز دو ان کو بلا لو, کیونکہ اللہ نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا. اب یہ ہارڈ وے تفسیر سیکھنے کا مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں, اور تم نے تفسیر کا ادھر رکھا ہے نا, تو پھر تفسیر تو یہی ہے کہ تم بھی اپنے اوپر دوسرے بھوکوں کو ترجیح دو. اللہ حبہ, تم بھوک سے مال کھانے کی محبت میں مبتلا ہو. حضرت ابو ہریرہ یوں توں کرتے بیچارے باہر نکل گئے, اور ڈرتے ڈرتے مگر حکم تھا, اعلان کیا کہ کوئی بھوکا ہے تو آ جائے. کئی بھوکے اکٹھے کر لیے اور ایک پیالہ. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے ایک اور مضمون سکھایا. اپنے دائیں طرف سے شروع کیا اور ابو ہریرہ کو بائیں طرف بٹھایا. گھومتے گھومتے جب وہ پیالہ کسی کے پاس جاتا تھا تو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیو, اور ابو ہریرہ کا دل دھڑکتا تھا کہ او ہو, میں سوچتا تھا کچھ بچ جائے گا تو یہ تو گیا سب کچھ. اور پھر فرماتے تھے اور پیو, پھر فرماتے تھے اور پیو, یہاں تک کہ وہ چکر کھاتا وہ پیالہ جب وہ ابو ہریرہ کے پاس پہنچا تو اس میں جو دودھ تھا وہ اتنا تھا کہ ابو ہریرہ کو سیراب کر دیا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا, ابو ہریرہ اور پیو. پھر میں نے پی, پھر اور پیو. آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو اتنا پی چکا ہوں کہ میرے ناخنوں کے پوروں سے دودھ بہنے لگے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور خود پیا. یہ ہے تفسیر اس آیت کی بھی اور اس آیت کی بھی, کہ تو پہچانتا ہے ان کو, وہ مانگتے نہیں ہیں, ان کی چہرے کے آثار سے ان کو جانتا ہے, لیکن خود بھی بے اختیار تھے. جب اللہ نے اختیار دیا تو پھر یہ واقعہ گزرا ہے, اور اس سے لامتناہی رزق میں برکت پڑتی ہے. اس کے نمونے بھی دکھا دے دیے. اللہ تعالیٰ مالک ہے, وہ اگر چاہے تو ایک دودھ کے پیالے میں اتنی برکت ڈال سکتا ہے کہ وہ سلسبیل بن جائے جو کبھی ختم نہ ہو. اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا. آج ہم نے آدھے گھنٹے کی کلاس لگانی تھی نا. اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ.